مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے اور ہم اس کو اپنے لیے نیک فال لے سکتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی جو نیا پاکستان آرمی چیف مقرر ہوا ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت سی، ایک اسلامی ملک کے اندر بہت سی غیر اسلامی چیزیں رواج پا گئی ہیں۔ لوگ غیر اسلامی معاملات کرنے پر فخر کرتے ہیں، غیر اسلامی طریقے اختیار کرنے پر فخر کرتے ہیں، اور پھر ہمارا ملک جو ہے کرپشن کا نمونہ اور مثال بن گیا ہے۔ آرمی چیف آ رہا ہے تو وہ بھی دبا کے کھا رہا ہے ملک کا مال، غریبوں کا مال، اور غریب بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے وزراء، ہمارے بڑے لوگ، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف جو ابھی تک آئے ہیں ایک آدھ کے سوا، باقی جس کا جتنا ہاتھ لگتا ہے اس کو ماں کا دودھ سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے لوٹ رہا ہے۔ کرپشن کی وہ داستانیں قائم کیا ہے جنرل باجوہ نے، جنرل کرابت نے، اس سے پہلے کئی جنرلوں نے، پھر ہمارے ان سیاستدانوں نے کچھ کی تو کرپشن سامنے آئی ہے، کچھ کی چھپی ہوئی ہے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو ایسے موقع پر الحمدللہ اس دفعہ پہلی دفعہ نیا آرمی چیف آف اسٹاف ایک حافظ قرآن آیا ہے، اور جنرل عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں ہمارے علماء کرام، جامعۃ الرشید کے مفتی صاحب نے اور اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور جامعۃ الرشید کے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو ان باتوں سے ہمیں تھوڑی تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جب چلتی ہے، مشیت کی چھڑی چلتی ہے، تو انشاءاللہ شاید اس کو ہم اس نیک فال لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لے اور ہمارے یہ کرپٹ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، ان کی رسی ٹائٹ کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ہم سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اور بہت سی برائیوں میں، ہمارا ملک کے بہت سی چیزیں برائیوں میں ہم ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور کرپشن کی انتہا ہے۔ اسی طرح سیاسی سب کے اندر انتہائی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن کو ہم پر چیف آف آرمی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصل قوت فوج کی قوت ہے، اور فوج سے مراد چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جو کام ہونا چاہیے اس وقت پاکستان میں، جس کو کے لیے ہم سب منتظر ہیں، کیونکہ نظام خراب ہو گیا ہے، ہمارا ملک کا پورا سسٹم خراب ہو گیا ہے، پوری سیاست خراب ہو چکی ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ اختلافات ہیں، غریب کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس جنرل صاحب سے، اس حافظ صاحب سے، قرآن کی برکت سے ان سے وہ کام لے کہ جو اسلام کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، کیونکہ قرآن کا کسی کے سینے میں ہونا اور کسی کا حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن کو آرمی چیف بنایا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہے، تو اللہ کی مشیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم امید بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اچھا کام لے، ان سے وہ کام لے کہ جس میں ہم سب کا مفاد ہو، ہم سب کی فلاح ہو، ہم سب کی کامیابی ہو، دین دنیا آخرت سب کی، اور خاص طور پر ملک کو سدھارنے کے لیے جن جن کاموں کی ضرورت ہے، جن جن فیصلوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ سارے کام کرائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔